بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ آج آپ کے ساتھ دو سٹوریز شیئر کریں گے۔ ایک سٹوری تو ایسی ہے کہ جو اس خطے میں سیاست کو بدل سکتی ہے، ایک نیا عالمی توازن قائم ہو سکتا ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ ایک امریکی اخبار نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑی آفر کی ہے امریکہ کو کہ ایک آپ بندرگاہ بنا لیں پسنی پر اور اس کو آپریٹ کریں۔ کیا اس کے فوائد ہوں گے، کیا اس کے چیلنجز ہوں گے، یہ میں بتاتا ہوں ابھی۔ لیکن جو دوسری خبر ہے وہ آزاد کشمیر سے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان کے بیچ معاہدہ طے پا گیا اور سارے جو مطالبات تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے وہ ایکسیپٹ کر لیے گئے ہیں۔ اوور سی کرنے کے لیے سارے معاملے کو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ہر 15 دنوں کے بعد میٹ کرے گی۔ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ بہتر ہوتا کہ یہ جو جانیں گئی ہیں، ضائع ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، پولیس والوں کی بھی، لا انفورسمنٹ کی اور کشمیریوں کی بھی، یہ ان سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے، ایگریمنٹ ہو گیا اور اس کی تفصیلات بھی آ گئیں، تمام مطالبات مان لیے گئے۔ اب لوگ ڈسپرس ہو رہے ہیں اور جو لوگ جن کی جانیں گئیں، ایف آئی آرز کہاں کیسے درج ہوں گی، اس کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے گا۔ لیکن پہلے جو ایک بڑی عالمی خبر ہے اور ایک ممتاز جو ایک ہے، فائنینشیل ٹائمز ایک آؤٹلیٹ ہے، اخبار ہے، برطانیہ کا اخبار ہے، اس نے اس خبر کو بریک کیا ہے۔ اس کے رپورٹر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یہ پلان دیکھا ہے۔ ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے کوئی کسی قسم کا ریئیکشن نہیں آیا۔ لیکن بہرحال اس خبر کی تفصیلات بہت بڑی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پلان یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں گوادر کا جو ایک ساحلی جگہ ہے، ساتھ میں اس کے پسنی کو بہت زیادہ دور نہیں ہے، پاکستان نے امریکہ کو یہ آفر کیا ہے کہ آپ وہاں پر ایک جدید بندرگاہ بلڈ کریں اور اس کو آپریٹ کریں۔ اب اسٹریٹجیکلی یہ جو جگہ ہے یہ ایران اور افغانستان کے بہت قریب ہے، لیکن یہ گیٹ وے بھی ہے جو بلوچستان کے اندر معدنیات ہیں، جو ریئر ارتھ منرلز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ ایک راستہ بھی ہے۔ منصوبہ کیا ہوگا، بنایا کیا جائے گا، پہلے میں آپ کو اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس کے کانسیکوینسز، اس کے اثرات اور ریئیکشن کیسا آ سکتا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک ریلوے نیٹ ورک بنایا جائے گا جو پسنی کو مغربی صوبے جو ہیں وہاں پر کی جو معدنیات ہیں ان کے ساتھ اس کو وہ کنیکٹ کرے گا۔ یہ بندرگاہ امریکہ بنائے گا، جدید ٹرمینل ہوگا، اس کو وہ ہینڈل کرے گا۔ امپورٹنٹ بات جو ابھی اس منصوبے میں رکھی گئی ہے، جو بتایا گیا اس پلان میں، کہ امریکہ اس بندرگاہ کو فوجی پرپز کے لیے استعمال نہیں کر سکے گا، فوجی مقصد کے لیے یہ نہیں استعمال ہوگا۔ یہ جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کے لیے یہ سارا ٹرمینل استعمال ہوگا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو پسنی ہے یہ گوادر کے بالکل نزدیک ہے۔ گوادر جو ہے وہ چائنا اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، سی پیک۔ اب امریکی صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بگرام ایئر بیس چاہیے کیونکہ وہ صرف 1 گھنٹے کی مسافت پہ ہے جہاں پر چائنا نیوکلیئر وہ جو ہے سب کچھ ڈیولپ کر رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے۔ بہت سارے ماہرین جو خطے سے، جغرافیے سے واقف، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست ان کا انالیسز نہیں ہے، بگرام سے 1 گھنٹے کی مسافت پر وہ نہیں ہے، نمبر 1۔ اچھا، لیکن ایران کے نزدیک ہے پسنی اور افغانستان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے ایک سائڈ سے، تو اگر بگرام ایئر بیس بھی امریکہ کے پاس ہو اور پسنی میں بھی ان کی پریزنس ہو تو افغانستان تو کور ہوتا ہے، ایران بھی اس کے ساتھ کور ہوتا ہے اور چائنا بھی، کیونکہ یہ اقتصادی جنگ کے ساتھ ساتھ یہ جو خطے میں ایک انفلوئنس اپنا قائم رکھنا جسے ہم کہتے ہیں تھانے داری، اس کے حوالے سے بھی یہ اس کی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔ ابھی تک تو دور دور تک جو معاہدے ہو رہے ہیں، جو پرپوزلز آ رہی ہیں، اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن سیاسی مقاصد کہہ رہا ہوں، فوجی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، لیکن مستقبل میں اس کی کیا گارنٹی ہے۔ ماضی میں پاکستان بہت سارے ایئر بیسز بھی دے چکا ہے،
امریکہ کو، اور پھر بہت 60s میں یوٹیوب جو جہاز کا واقعہ ہے، جاسوس جہاز کا جس کو رشیا نے گرایا تھا، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو اب یہ امریکہ کی تو یہ خواہش ہوگی کہ اگر وہ آتا ہے تو وہ ہر چیز کے لیے استعمال کر سکے اڈے، اور لیکن پاکستان، اب چیلنجز کی ہم ذکر کرتے ہیں کہ چیلنجز کیا ہیں۔ سی پیک جو چائنا کا پروجیکٹ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے، ایک ریجنل بہت بڑا الائنس ہے، تو اگر پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ امریکہ بھی ایک ٹرمینل بنا لے اور گوادر چائنا وہاں پر بیٹھا ہو، تو یہ ایک ایسی انوکھی چیز بنے گی جو کبھی کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا کہ چائنا اور امریکہ بالکل ساتھ ساتھ ایک جگہ پر ایک ایسی ایکٹیویٹی میں، اقتصادی ایکٹیویٹی میں چلے گئے ہیں جس سے خطے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھا جائے تو پلان ایک بہت روزی پلان ہے۔ امریکہ آئے، جدید ٹرمینل بنائے، پھر ریلوے نیٹ ورک بنائے، وہاں سے ڈیولپمنٹ ہو، اور جو پاکستان کی معدنیات کو نکالا جائے۔ لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ وہ ایگریمنٹ کہاں ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ کتنی معدنیات میں حصہ پاکستان کا ہوگا، اور پھر اگر را مٹیریل کو آپ باہر لے جاتے ہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جی اتنا سونا نکلا، اتنا فلاں منرل نکلا، اتنا فلاں چیز نکلی، کہ وہ سچ پر مبنی ہے؟ اس کا کوئی میکانزم، کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں پچھلے 15-20 سال میں، 30 سال میں جنگیں بھی جھوٹ کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں۔ یعنی عراق وار جو ہے، اس کے بعد کولن پاول یہ کنفیس کر کے کہ ہم نے غلط پریزنٹیشن کی تھی، عراق میں کوئی WDMDs نہیں تھے، اور پھر جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں جو ہو رہا ہے، کیسے آپ یقین کریں گے کہ امریکہ جو بھی ایگریمنٹ کرے گا اس پہ وہ سنسیئر ہوگا، یا پاکستان کی ایسی پوزیشن ہوگی کہ وہ اس کو ریزسٹ کرا سکے گا؟ لیکن بہرحال یہ اگر ہو رہا ہے اور یہ اگر ہوتا ہے تو یہ جو یہاں کی سیاست ہے اس میں بھی تبدیلی کرے گا، عالمی توازن جو ہے اس میں بھی ایک نئی چیز لے کے آئے گا، بدلے گا۔ انڈیا کے لیے بڑی پرابلم ہوگی اگر چائنا اور امریکہ ساتھ ساتھ دونوں پاکستان کو چنتے ہیں اپنی اقتصادی ترقی کے لیے، اپنے یہ اس ساری معیشت کے لیے، کیونکہ عالمی معیشت ان تمام چیزوں پر منحصر ہے۔ تو انڈیا جو ہے، جو اپنے آپ کو یہاں کا ٹھیکیدار سمجھتا تھا، وہ اس کے ساتھ تو یہ جو ہونے والا ہے پھر یہ تو بہت ایک یعنی ڈپلومیٹک ان کی ایک ناکامی ہے، اور جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے پاکستان کی، اس کا یہ اگر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک اور چیلنج جو پاکستان کے لیے ہوگا کہ اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے، وہ آف دا ریکارڈ گفتگو میں جو سارے آفیشلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت وہ ان کے لیے ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، ادروائز وہاں پر اتنی آسانی سے موومنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر کوئی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے تو ظاہر ہے سیکیورٹی تو پاکستان کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو باہر کی طاقت آئے گی اس کو ہم سیکیورٹی اپنی لانے کی اجازت دے دیں گے۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی کو اگر وہاں پر انفورس کرنا ہے آپ نے، لا انفورسمنٹ کو، پھر وہ انیشیٹو لینے پڑیں گے کہ جو لوکل پاپولیشن ہے ان کے گریونسز دور ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی عدم استحکام یہ بڑا زبردست پروجیکٹ ہے۔ اگر امریکہ آ کے یہاں پہ بندرگاہ بنائے، چائنا سی پیک پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرے، اگر ہم یہ کر سکیں، نہیں تو ظاہر ہے امریکہ کی خواہش ہوگی کہ یہاں پر اس کا اپر ہینڈ ہو، اور چائنا ویسے شاکی ہو جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اگر پولیٹیکل استحکام ہو اور تمام جو قوم ایک پیج پہ کٹھی ہو، اور پھر یہ جو سپر پاورز ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں، تو اس وقت پاکستان کی ایک ایسی یونیک پوزیشن ہے کہ جس سے واقعتاً آگے جا کے پاکستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے، لوگوں کے حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، سینڈک کا پروجیکٹ، بہت سارے پروجیکٹ، چند لوگوں نے مال بنایا ہے، چند پیٹ جو ہیں وہ ابھی بھی خیر ان کے تو بھرے نہیں ہیں، اور وہ سارا مال باہر چلا گیا، پاکستان کے عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ منصوبے جب بتائے جاتے ہیں تو بڑی روزی پکچر ہوتی ہے، یہی کہا جاتا ہے، لیکن جب عمل درآمد ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عوام کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اب لیٹس سی اس پہ چائنا کیا رسپونڈ کرتا ہے، اور پھر ابھی دیکھتے ہیں حکومت پاکستان کیا کہتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کا بھی ابھی اس پہ رسپونڈ آنا ہے۔ بہرحال یہ آج کی خبر، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نے کے بعد۔